کون سے اعمال جنت میں لے جانے والے ہیں؟ حدیث اس پہ کوٹ کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا تھا، اسے کہا جائے گا قیل لہ ادخل الجنہ، اسے کہا جائے گا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ یہ حدیث مسند احمد اور کنز الاعمال دونوں میں موجود ہے۔ دوسرا جو حدیث ہے وہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اس کا حوالہ ہم دے کے کوٹ کرتے ہیں، من مات لا یشرک باللہ شیئا، جو آدمی فوت ہوا اس حالت میں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا تھا اور قتل نہ حق نہ کیا تھا، تو جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ حدیث طبرانی کبیر کی حدیث ہے۔ اس طرح حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے یہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کی بندی کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت مریم کا، اور اس کا کلمہ پیدائش ہے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف سے، جس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہنچایا، اور اللہ کی طرف سے ایک جاندار چیز ہے۔ جنت بھی حق ہے، یعنی اس پہ بھی وہ یقین رکھتا ہو، اور دوزخ بھی حق ہے۔ 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گا اسے اللہ تعالیٰ داخل فرمائیں گے۔ یہ حدیث بخاری، ترمذی، مسلم سب میں موجود ہے۔ اس سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوٹ کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، تم میں سے جس نے وضو کیا اور اعضائی وضو تک پانی کو اچھی طریقے سے پہنچایا، یعنی کامل وضو کیا، وضو سے فراغت پر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جس کا معنی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں جس سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ یہ حدیث مسلم کی حدیث ہے۔ اب کچھ اعمال ایسے ہیں جس سے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس پہ حدیث کوٹ کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید، دونوں اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی 5 نمازیں ادا کرتا ہے، جو کہ ہم کرتے ہیں، رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، 7 بڑے گناہوں سے بچتا ہے، تو اس کے لیے روز قیامت جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یہ حدیث بخاری اور نسائی بلکہ تفسیر ابن کثیر میں بھی موجود ہے۔ اب یہ 7 بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو ایک حدیث اس پہ کوٹ کرتے ہیں، ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، الکبائر السبع الاشراک باللہ وقتل النفس التي حرم الا بالحق، جس کا معنی ہے بڑے گناہ 7 ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول وہ کون سے ہیں؟ فرمایا، وہ ہیں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک معبود بنانا، کسی انسان کو قتل کرنا جس کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق میں، جیسے قصاص میں یا مرتد ہونے کی سزا میں اور رجم میں، یہ جائز ہے، لیکن ناحق قتل کرنا یہ جائز نہیں۔ پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا، کافروں کے مقابلے میں جہاد کے دن بھاگ جانا، سود کھانا، یتیم کا مال ناحق طور پر کھانا، اور دارالکفر سے ہجرت کے بعد عورت کی طرف دارالحرب اور دارالکفر میں لوٹ جانا۔
اس طرح جس نے کسی پیاسی کو پانی پلایا اور اسے سیراب کر دیا، اس کے لیے جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور یہ حدیث کنز الاعمال کی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے، 3 عمل ایسے ہیں جو شخص ان کو ایمان کے ساتھ روز قیامت میں لائے، جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہوگا اور جس حور عین کو طلب کرے گا عطا کی جائے گی۔ وہ 3 عمل یہ ہیں: جس نے اپنے قرض خواہ کو اس کا قرض اکرام کے ساتھ ادا کیا، 1، 2، اپنے مقتول کے قاتل کو معاف کیا، 3، اور ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر کوئی ان میں سے ایک کام کر لے تو فرمایا، اور اگر کوئی ان میں سے ایک کام کر لے تو بھی ان کو یہ پروٹوکول دیا جائے گا۔ یہ حدیث در منشور، کنز الاعمال، ترغیب و ترہیب تینوں کتابوں میں موجود ہے۔ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کی 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں یا 2 پھوپھیاں ہوں یا 2 خالائیں ہوں اور اس نے ان کی کفایتی معاش کی، یعنی ان کی پرورش کی، اس کو مالی تعاون کیا، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور یہ حدیث مجمع الزوائد میں موجود ہے۔